جی بچوں، آپ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 3۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ تو بچوں، یہ جو شعر ہے سن 2016 میں لاہور بورڈ میں، ملتان بورڈ میں اور گوجرانوالہ بورڈ میں، اور سن 2015 کو لاہور بورڈ میں آ چکا ہے۔ شعر دھیان سے سنیے اس کی تشریح۔ مشکل الفاظ کے معنی: درماندہ، ٹھکرایا ہوا، مصیبت زدہ۔ بارگاہ عطا کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو حقیقی عطا کرنے والی ہے۔ گناہ گار، غلطی کرنے والا، اللہ کی حدود توڑنے والا۔ خطا ہونا، غلطی ہو جانا۔ مفہوم: میں ایک مصیبت زدہ، ٹھکرایا ہوا انسان ہوں۔ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اسی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اب اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی درماندگی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ایک مصیبت زدہ، ٹھکرایا ہوا انسان ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ عطا سے ملا ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور خلت سرفرازی سے نوازا۔ اس کے تصرف میں تمام کائنات کی ہر نعمت کو دے دیا گیا ہے۔ قرآن نے اسے اللہ کا نائب قرار دیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ ترجمہ: ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خالق، تو نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسے اپنی نعمتوں سے نوازا اور فرشتوں کے اس کے حضور جھکنے کا حکم دیا۔ اس کی دلجوئی کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسے جنت بطور ٹھکانہ عطا کیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک ایسی خطا ہوئی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، مگر وہ شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اس پھل کو کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ ان کا یہ عمل اللہ کو پسند نہ آیا اور ان دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا اور انہیں آسمان کی بجائے زمین کا باسی بنا دیا۔ پھر وہ اپنی خطا پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کے طالب ہوئے۔ بقول شاعر: بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اصل میں شاعر انسانی فطرت کی غمخواری کر رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے، لیکن معاف کرنا اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں۔ مولانا ظفر علی خان انسان کو اس کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال فیاضی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ سراپا معیشت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ بچوں، یہ شعر سن 2016 میں فیصل آباد، ساہیوال اور بہاولپور بورڈ میں آ چکا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: رتبہ دانے محبت، محبت کا اونچا مقام اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے والا۔ حالت، کیفیت۔ شوق، ذوق۔ عشق، محبت۔ کیا سے کیا ہو گئی، کیا سے کیا بن گئی۔ اب اس شعر کا مفہوم: اے محبوب، میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں۔ تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں ہے۔ اگر تجھے ادراک نہیں تو خود آ کر دیکھ لے۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تیری محبت کے بلند مقام کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔
تیری محبت میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ مجھے اپنی کچھ خبر نہیں۔ دراصل شاعر کی نظروں میں محبوب کا سراپا، محبوب کے غم سے غمگین ہونا اور محبوب کی خوشی سے تسکین پانا اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ جیسا کہ شاعر مشرق کا انداز ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے عشق میں میری حالت کیا ہو گئی ہے، تو نے کبھی غور نہ کیا۔ اردو شاعری میں محبوب ہمیشہ سنگ دل واقع ہوا ہے، وہ عاشق کے دکھ اور کرب کو محسوس نہیں کرتا، اس لیے عاشق شکوہ کناں ہے کہ اے محبوب، تیری خاطر میں نے اپنا کیا حال بنا لیا، اپنے رکھ رکھاؤ کو چھوڑ کر دیوانہ بنا پھرتا رہا، لوگوں کے تانے سن کر زندگی بسر کرتا رہا۔ لیکن اے محبوب، تجھ پر ان سب باتوں کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ عشق انسان کو گھن کی طرح لگ جاتا ہے، وہ محبوب کو اپنے لیے جان کا روگ بنا لیتا ہے، اس کی حالت اس قدر ناگفتہ بے ہو جاتی ہے کہ لب خاموش ہوتے ہیں لیکن آنکھیں اظہار کر جاتی ہیں۔ بقول شاعر، ایک آزاد دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ اور بقول امجد اسلام امجد، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ اب اس غزل کا ہے آخری شعر۔ شعر نمبر 5۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ بچوں، یہ شعر سن 2016 میں ڈی جی خان بورڈ راولپنڈی بورڈ میں آ چکا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: انتہا آخری حد، ابتدا آغاز، حسرت شاعر کا تخلص۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کے ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں مفہوم کی طرف۔ کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو آخر کار اس کا انجام ہو ہی جاتا ہے۔ عشق کے راستے میں قدم رکھ دیا جائے تو عاشق بامراد ہو ہی جاتا ہے۔ تشریح: شاعر غزل کے مقطع میں اپنے جذبہ صادق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے حسرت، تو آخر کار اپنی منزل مقصود کو ضرور پا لے گا، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے ہمیشہ جذبہ صادق ہی کام آتا ہے۔ کمزور لوگ کبھی منزل کو نہیں پا سکتے، کیونکہ عشق کے راستے میں بڑے کٹھن مقامات آتے ہیں جن کو سر کرنا کسی عام بندے کا کام نہیں۔ بقول شاعر، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ جب کسی سفر کا آغاز کر دیا جائے تو پھر تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کا جذبہ ہی انسان کو منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ مقصد سے سچی لگن ہو تو انسان اپنے مقصد کو ضرور پا لیتا ہے۔ بلند ہمت لوگ ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھتے ہیں، چلتے چلتے تھک جائیں تو وہ رکتے نہیں ہیں، سفر جاری رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چلنے والے ہمیشہ کامران ٹھہرتے ہیں اور ٹھہرنے والے ہمیشہ نادم ہوتے ہیں۔ بلند ہمت لوگوں کا نظریہ حیات حیدر علی آتش کا یہ شعر بن جاتا ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ تو بچوں، یہ غزل اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ کوئی بھی آپ کو بات سمجھ نہ لگی ہو، لفظ کا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔